حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر سورۃ الصافات اور سورۃ الانبیاء۔ آج ہم ایک عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سنیں گے، جو صبر، دعا اور اللہ کی رحمت کا ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو ایک قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف بھیجا جس کے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ نے انہیں حق کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے۔ یونس علیہ السلام بستی کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، اے میری قوم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ بستی کے لوگ مزاحمت کرتے ہوئے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہاری دعوت ہمیں قبول نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر جب وہ لوگ نہ مانے تو وہ غصے میں بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ اللہ کا حکم تھا انتظار کرنے کا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، لیکن راستے میں کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ لوگوں نے کڑا ڈالا کہ کسی کو سمندر میں پھینکنا ہوگا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو۔ کڑا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو۔ تب آپ نے اللہ سے دعا کی، جو قرآن میں یوں بیان کی گئی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کھلے میدان میں تھے، کمزور اور بیمار۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کے لیے ایک درخت اگایا جس نے انہیں سایہ اور غذا دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو وہ واپس اپنی بستی کی طرف لوٹے۔ حیران کن طور پر ان کی غیر موجودگی میں پوری قوم اللہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ بستی کے لوگ، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے، جو ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کا درس دیتی ہے۔